بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، فلسطین کے معاملے پر یورپ کے دارالحکومت تو کچھ گرم دکھائی دیتے ہیں، کچھ اسرائیل کے آواز کے خلاف آواز بلند ہوتی تو نظر آ رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلمان خاص طور پر عرب ملکوں کے دارالحکومت خاموش ہیں۔ اس مجرمانہ خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ کل بھی ہم نے بات کی، ہم اس ایشو پر بات کرتے رہیں گے، آج بھی اس ایشو کو ہم اٹھائیں گے، ساتھ ہی ذکر کریں گے کچھ سیاسی ڈیولپمنٹس کا کہ آخر جہانگیر ترین صاحب الگ گروپ بنانے پر مجبور کیوں ہوئے۔ آج بلاخر انہوں نے کہا تو صحیح کہ وہ تحریک انصاف میں ہیں اور تحریک انصاف میں رہیں گے، لیکن الگ گروپ بنانے کا ان کا مقصد کیا ہے، اس پر کریں گے بات۔ اور آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ سیف اللہ پراچا صاحب کو گوانتانامو بے سے رہائی کا پروانہ مل گیا۔ کتنا عرصہ انہوں نے وہاں گزارا اور اس کے جیسے پاکستان کے اور کتنے افراد ہیں جو ابھی تک اس کی جو سزا بھگت رہے ہیں، ان کو رہائی کب ملے گی، اس پہ کریں گے بات۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب ہم پچھلے عرصے سے اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ جو خاموشی ہے غزہ پہ جو مظالم ہو رہے ہیں یا فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور امت ہے ظاہر ہے، یہ خاموشی کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ اور آج نیو یارک ٹائم آپ نے کھولا ہوا ہے اور جو تصویریں، جو ایک تصویر ہے کلاس کی کہ بم گر رہا ہے مسجد درمیان میں، مسجد کے اوپر انہوں نے۔ اچھا، مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ نیو یارک ٹائمز میں، واشنگٹن پوسٹ میں، ایون گارجین میں، باقی ساری چیزوں میں انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ تسلیم کی ہے۔ وہ تسلیم کی یہ ہے کہ اس وقت ویپن سے زیادہ بڑا ہتھیار جو ہے ان کا، فلسطینیوں کا، وہ سوشل میڈیا بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا، اور سوشل میڈیا ہیز ایکچولی ڈیفیٹڈ دی بیسک میڈیا، جس کو ہم بالکل ایسے مین اسٹریم اس میڈیا میں انہوں نے ایک شیئر کیا ہے، اور ٹاپ پہ شیئر کیا ہے ایک امانی، ایک خاتون ہے، جرا وہ علاقہ ہے فلسطین کا جہاں سے انہوں نے، شیخ جرا، جہاں پہ 38 گھر باقی رہ گئے، اس کو بھی انہوں نے اس سے اس نے کہا فار دا فرسٹ ٹائم ماس میڈیا کانٹ کنٹرول دا نیریٹو اراؤنڈ فلسطین۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمیشہ جو ہوتا تھا کہ ماس میڈیا جو ہوتا تھا وہ کنٹرول کر لیتا تھا کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہودی مارے جا رہے ہیں، یہودی بیچارے باہر سے آئے ہوئے ہیں، وہ غریب مزدور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور فلسطینی ظالم ہے سارا۔ نو ون کین ہائڈ دا ابیوز فرام سوشل میڈیا، کوئی اپنی سوشل میڈیا چھپا سکتا۔ آر فونز ہیو بیکم آر بگیسٹ ویپنز، دا پاور از شفٹنگ رائٹ بفور آر آئیز، پلیز ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ آر امپیکٹ۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ اس نے بیسیکلی اس کو کیپشن لگا کے، اس کے اوپر کارٹونز لگے ہوئے ہیں کہ چائے پیتے ہوئے لوگ، باقی چیزیں کرتے ہوئے لوگ، وہ جب موبائل کھولتے ہیں تو ان کے موبائل کے سامنے عجیب و غریب سی چیزیں آتی ہیں اور وہ گھبرا جاتے ہیں کہ کیا ہو۔ اور اس وقت ہوا یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ امریکہ ہو یا یورپ ہو یا کوئی ہو ملک، اس نے اپنے ملک کے جو عوام ہیں نا، ان کو یہ چیز ہمیشہ باور کروائی ہے کہ ہم بڑے انسانیت دوست ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جس وقت 9/11 ہوا تھا اور امریکہ کے خلاف ایک فضا بنی تھی، تو اب امریکہ، اس کے بعد میں جب گیا ہوں تو لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ یار ہم دنیا کو خوراک دیتے ہیں، ہم دنیا کو کھانا دیتے ہیں، ہم دنیا کو مدد دیتے ہیں، وائی آس ہمیں کو ٹارگٹ کرتے ہو، ہم تم کو کہتے کیا ہیں؟ تو میں ان کو جواب دیتا تھا کہ میں نے کہا تمہارے گھر میں کوئی بندہ بم پھینکے، 3 لاشیں جو ہیں وہ ہوں، اور فیونرل کے وقت ایک دیگ پکا کے آپ کو دے دے، تو کیا آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ 60-70 لاکھ بندہ ویتنام میں مار دیتے ہو، پھر اس کے بعد ایک گندم کے ٹرک بھی بھیجتے ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ان کو ریئلائزیشن پھر بعد میں کہیں جو آ کے نکلتی تھی۔ یہاں تو کہتے یہ ہیں کہ پوری دنیا میں بدترین جو اس وقت ملک ہیں، کہ جہاں پر بدترین رویہ ہے، وہ عرب ممالک ہیں۔ وہ ان کے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کے علاقے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کے ریلیشن شپ موجود ہیں، ان کے سارے کے سارے، وہاں پر نہ کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، وہاں پر نہ کوئی بیان بازی ہو رہی ہے، نہ وہاں حکمران بول رہے ہیں اور نہ وہاں عوام بول رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو بدقسمتی کی بات میں کہوں گا کہ یو اے ای میں، دبئی کے مین شیخ زائد روڈ پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں کہ اسرائیل کے جو ٹریول پیکیجز اناؤنس کیے جا رہے ہیں کہ اسرائیل جو کمپین چل رہی ہے سیاحت کو فروغ کے، اور ان کی باقاعدہ ان کی ایئر لائنز کی وہ وزٹ بڑھ گئی ہیں سارا۔ آپ دیکھیں نا وہ سارے کا سارا انہوں نے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ اس وقت کے آنے سے پہلے انہوں نے یہ بندوبست کیا تھا کہ ہم کس طریقے سے ہم جو ہیں اپنا اب اس پورے علاقے کو ٹھیک کرتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ سب سے بڑا جو کہا جاتا تھا لبنان اور شام، خاموش۔ اچھا، آج جو اسرائیل کا بیان آیا وہ بڑا ہے، اس نے کہا جی کہ ہم یہ اس آپریشن کے اندر حماس کو ختم کرتے ہیں۔
हाँ, लेकिन मुश्किल है। देखिए अब मास खत्म हो जाए। देखिए एक बात कल भी मैंने इस पर डिस्कशन की थी कुरान पाक के हवाले से। उम्मत मुस्लिमा का फर्ज यह है कि उस फाइनल लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करें। वो कोई नहीं कर रहा। हम अपने अपने डरबों में बंद होकर बैठे हुए हैं और एक न एक दिन इंतजार कर रहे हैं कि हम समझते हैं हम बहुत सेफ हैं, लेकिन उनको अंदाजा नहीं है कि इजराइल जो है वो 2 टारगेट्स हैं उसके, और बड़ी तफसील से उन्होंने अपने टारगेट मुतय्यन किए हुए हैं और गुज़श्ता 100 साल से उस टारगेट पे काम कर रहे हैं। एक टारगेट में इराक आता है, लेबनान आता है, शाम आता है, उर्दन आता है, सऊदी अरब आता है और दरियाए नील से इधर इधर का मिस्र आता है। ये तो उनका फिजिकल टारगेट है। एक उनका टारगेट पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का टारगेट इसलिए है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो अपनी बुनियादी थ्रेट समझते हैं अपने वजूद के लिए, और वो समझते हैं कि ये किसी भी वक्त काम आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि वो समझते हैं, देखिए 2 चीज़ें जो हैं उन्होंने हमारी हदीसों से लेके, उन्होंने जो हदीसों में पढ़ा हमारी हदीसों में कि दज्जाल जो है उसको कत्ल करते वक्त तमाम पत्थर, तमाम दरख्त हैं वो बोलेंगे, पुकारेंगे सिवाय एक दरख्त के, और वो गरकत का दरख्त होगा। ठीक है, और गरकत के दरख्त के बारे में कहा जाता है कि ये यहूदियों का बड़ा मुकद्दस दरख्त है। उन्होंने पूरे के पूरे मकाम लुद जो है जहां उनका एयरपोर्ट बना है वहां पर हजारों के हिसाब से गरकत के दरख्त लगाए। एक ये चीज। दूसरा, उनको ये पता है कि वो जो आखिरी लड़ाई होगी उसमें हरावल दस्ता जो है वो खुरासान से जाएगा। अब खुरासान का जो इलाका है वो बुनियादी तौर पर ये आता है हमारे दरियाए सिंध से इस तरह। हम जहाँ हैं हम बेसिकली सिंध के इलाके में, लेकिन खुरासान जो है उससे जाएगा, और खुरासान से हमेशा उन्होंने अफगानिस्तान को आप देखें गुज़श्ता 30 साल से डिस्टर्ब, 1979 से उन्होंने डिस्टर्ब रखा हुआ, और मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब रखा, और उसको डिस्टर्ब रखेंगे। उनको किसी और से खतरा नहीं। यहीं पर वो फोर्सेस भेजते हैं, यहीं पर वो खराब करते हैं, यहीं पर वो अमन नहीं होने देते। लेकिन उनको अंदाजा नहीं कि कायनात जिस अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आज से 2000 साल पहले वादे के मुताबिक उनको वापस बुला लिया है। देखिए जब शिकार करना होता है तो चकोर के लिए जाल लगाते हैं। उनको अंदाजा नहीं कि अल्लाह ने जाल लगा के उनको वापस बुला लिया, और अल्लाह तबारक तआला ने वो कहा है उत्तमुद्न हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो है अपनी दावत एक दफ़ा फिर पेश करेंगे कि अब तो मैं इस निशानी के साथ आ गया हूं, मेरी तुमने 4-5 निशानियां नहीं मानी, अब तो मैं आसमानों से इस तरीके से उतरा हूं कि मैं एक मेरे बालों पे हल्का हल्का ऐसे बारिश के कतरे से हैं, और मैंने एक पीला कमीज पीला दो कपड़ों में आया हूं, और मैं तुम्हारे सामने उतरा। अब मुझे मानते हो कि नहीं मानते? और कहा जाता है कि अक्सरियत जो है मान जाएगी सिवाय चंद देख के जिनके साथ लड़ाई। मुस्लिम उम्मा जो है अपना फर्ज पूरा नहीं कर रही, ये है असल मसला। अब इस वक्त वो कहता है जिससे कि सबसे बड़ी बात इसमें लिखा है रिएक्शन फ्रॉम अरब कैपिटल्स हैव बीन म्यूटेड, यानी बंद। अब ये इसमें क्या होगा, ये रोज रोज चलता जाएगा। अब वो अपने उस में चक्कर में हैं कि किस वक्त उनको पॉपुलर स्पोर्ट मुकम्मल मिलती है और फिर उसको वो आगे ले जाएंगे। ख़त्म वहाँ होता कोई नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह के हदीस है कि वहाँ पर एक ग्रुप जो है वो जहाद करता रहेगा, क़यामत तक करता रहेगा, और ये वही लोग हैं जो आज कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतें पेश कर रहे हैं अपनी। जी नाज़रीन, लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी का ख़ास एक ताल्लुक़ रहा है कि खुशगवार ताल्लुक़ात की जो है ख़बरें नहीं मिलती, और ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेसी को शिकायत क्या हैं हुकूमत से, ब्यूरोक्रेसी डरी क्यों हुई है, काम क्यों नहीं होते। ज़्यादा जो मिसाल है जो करीब वाली वो मिलती है हमें रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल के अंदर के ब्यूरोक्रेसी को ही कुर्बानी का बकरा बनाया गया। और ये सब ओवरऑल अगर बात करें ब्यूरोक्रेसी की शिकायत है क्या? उस्मान साहब देखें, सिविल सर्विस के इम्तिहान को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन आपको कर दूँ कि पूरे मुल्क से 15-20 हज़ार लोग जो हैं हाईली टैलेंटेड लोग बेहतरीन किस्म के इम्तिहान की तैयारी के बाद इम्तिहान में बैठते हैं, और वो बैठने के बाद कंपटीशन का इम्तिहान देते हैं। उनमें से 300-350 लोग पास होते हैं। उनमें से कुछ 100 के करीब लोग जो हैं उनको नौकरियां मिलती हैं, किसी को कस्टम में मिलती है, किसी को इंफॉर्मेशन में मिलती है, किसी को फॉरेन ऑफिस में। उनमें से जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट 3 लोग होते हैं वो DMG के होते हैं, जो कि मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं। वो कोई 20 या 25 लोग होते हैं, बाद 30 सीटों के हिसाब से। वो 25 लोग जो हैं पूरे माशरे का इतर होते हैं। अगर ये लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएँ तो 5-7 लाख रुपया उनको नौकरी मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई MBA है, कोई डॉक्टर है, कोई LSE से पढ़ा हुआ है कुछ। जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी तो मैंने 1600 रुपये पे ज्वाइन की थी पर मंथ।
اور میرے مقابلے میں جتنے میرے کلیگ باقی جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں تھے وہ 30-35 ہزار روپیہ کے حساب سے نوکری لیتے تھے. اس میں 2 بنیادی ایک شرائط ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نوکری لوگ جوائن کرتے ہیں. نمبر 1 کوئی بھی گورنمنٹ نوکری، نمبر 1 یہ ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کم از کم ریٹائرمنٹ تک گھسٹتا گھساٹتا اپنے بچوں کو لے کے اپنا نوکری کر لوں گا اور میری نوکری صحیح. پھر اس کے بعد اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یار اگر میں ایماندارانہ زندگی بھی گزاروں گا تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے پینشن سے اتنے پیسے مل جائیں گے کہ میں کم از کم اور نہیں تو 2 بچیوں کی شادی کر لوں گا. اگر 2 بچیوں کی شادی میری ہو بھی گئی ہے تو میں ایک گھر نہیں ہے تو میں ایک گھر بنا لوں گا اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں سے میں بے نیاز ہو کے میں ایک پینشن گزار لوں گا، مجھے کسی کا محتاج نہیں ہو. عمران خان صاحب کو پہلے دن میں نے وارن کیا تھا کہ عشرت حسین کو نکال دو یہاں سے اور یہ IMF کی باتیں نہ سنو. عمران خان صاحب نے ایک اتنی بڑی تلوار لٹکائی ہے جبری ریٹائرمنٹ کی. یا تو آپ ایک بندے کو لاؤ کارپوریٹ لیول کے اس پے کے اوپر اور پھر آپ کارپوریٹ کی باتیں کرو. دیتے ہو آپ اس کو 40,000 روپیہ اور باتیں اب باتیں کر. اچھا جی اس کے بعد گاڑی، او بھائی بےایمانی نہیں گنی جاتی. بےایمانی ہر جگہ بےایمانی ہوتی ہے، خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بےایمانی نہیں ہوتی. میں گن کے دیتا کہ جی اس کے بعد 2 گاڑیاں نہیں. آپ مجھے بتاؤ کون سا بندہ ہے جو انٹائٹلڈ ہے ایک گاڑی وہ بھی دفتر سے آنے جانے کے علاوہ؟ اگر میں ایمانداری کرنا چاہتا ہوں. میں جیو آر میں رہتا رہا ہوں، جتنے لوگ میرے گھر پہ آتے رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی چوکیدار نہیں ہوتا تھا، کوئی کک نہیں ہوتا تھا، سب کچھ میرے گھر کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کوئی سرکار نہ کک دیتی ہے نہ چوکیدار دیتی ہے نہ ڈرائیور دیتی ہے بچوں کے لیے. میں ڈرائیور اپنے مرضی سے اپنے خود پہ جیب سے دیتا تھا، کک کی تنخواہ جیب سے دیتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ایمانداری سے گزارنا چاہیں تو 35,000 روپے ہے، 40,000 روپے ہے. آخری تنخواہ جو میں نے لی ہے ابھی بھی اگر فیڈرل سیکٹر کی تنخواہ ہوگی تو 1.5 لاکھ روپے. وہ 1.5 لاکھ آپ کے پروڈیوسر کی بھی تنخواہ نہیں ہوتی آج کے دور میں. آپ نے اتنی بڑی تلوار لٹکا دی، 20 سال بعد تمہیں نوکری سے نکال دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں. ایک خوف ہے پورے بیوروکریسی کے اندر اور صرف اس عشرت حسین اور یہ ان لوگوں کی وجہ سے جن لوگوں نے یہ بنایا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں کو جب چاہیں گے فارغ کروا دیں گے. جب ایک تو یہ ہے. دوسرا حل کیا کریں کیا سر؟ حل بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ اسی اور بیوروکریسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹرسٹ کریں، ٹرسٹ نہیں ہے تو مسائل پیدا اسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی جان ہمارے ساتھ چلو. اس پہ برے بھی ہوتے ہیں. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں بیوروکریسی میں سارے جو ہے وہ بے ایمان بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے پوری زندگی ایمانداری گزاری. خان صاحب کے نظر اس لیے کہ خان صاحب نے اپنے ارد گرد جو 4 لوگ بنا دیے ہیں وہ سارے 3 لوگ ہیں عمران خان صاحب کے جو عمران صاحب کے کان جوں پکڑتے ہیں جسے چاہے بروڑ کے لے جاتے ہیں اور آل 3 بیوروکریٹس جو کچھ چاہے کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہے. یہ میں کل بھی کہا تھا یہ رنگ روڈ ابھی کوئی نہیں اٹھائے گا، اگلے کئی سالوں تک نہیں اٹھائے گا. یہ ٹینڈر آپ کے نہیں ہو رہے، 25% زیادہ آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ آپ کس سے خرچ کروائیں گے؟ یا پبلک سیکٹر نکال کے باہر مارنا تب تو ٹھیک. تو بنیادی طور پر عمران خان صاحب نے اپنے پاؤں پہ اتنی بڑی کھلاڑی لگا چکے ہوئے کہ باقی 2 سال تو لوگ کہیں گے تسبیح پکڑو اور خان صاحب کے جانے کی دعائیں کرتے رہو. 2 سال اور جتنے بھی دعا کریں گے دعا کرو 2 گھنٹے میں جائے. اچھا بہرحال اگلا جو ہمارا موضوع ہے وہ سیف اللہ پراچا صاحب کو رہائی کا اور کتنا عرصہ یہ گوانتانامو میں رہے. 18 سال. کس جرم میں؟ میں آپ کا قصور دیکھیں. قصور کیا؟ جس وقت طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے تو سیف اللہ پراچا صاحب بیسیکلی ایک بہت نیک قسم کے آدمی تھے. یہ بیسیکلی 24 سال کے تھے تو امریکہ چلے گئے. امریکن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں پڑھے. وہاں ان کی جو ایک مسز تھیں یہ سوشیالوجی میں کرتی وہیں شادی ہوئی اور یہ 15 سال وہیں رہے. بچے وہیں پیدا ہوئے. پھر انہوں نے سوچا نہیں پاکستان آنا چاہیے. 86 سے پاکستان آ گئے. وہاں پر انہوں نے ایک بہت اسٹوڈیو بنایا. ڈاکٹر سعد صاحب اکیڈمی میں جایا کرتے تھے. اس اسٹوڈیو میں غلام مرتضیٰ مرک صاحب جو تھے وہ آ کے اس کی ریکارڈنگ بھی ہوتی تھی. بڑے نیک آدمی تھے. تو جب ملا عمر کی گورنمنٹ آئی تو وہاں ایک سکون آ گیا. تو انہوں نے کہا ان کی معاشی خوشحالی کے لیے کچھ کریں. تو 99 سے اس وقت طالبان اسٹیبلش ہو گئے تھے، امن آ گیا تھا. تو انہوں نے وہاں جانا شروع کیا. انہوں کی 3 وزٹس ہوئی. ان 3 وزٹس کے اندر یہ ان 20 لوگوں میں سے تھے جن کو اسامہ بن لادن سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. مطلب اسی شرف کی پاداش میں پھر اس شرف میں انہوں نے غلطی کیا ہو گئی؟ انہوں نے چاہتے ہوئے اسامہ بن لادن کو اپنا کارڈ دے دیا، وزٹنگ کارڈ. اچھا. اور اسامہ بن لادن کو کارڈ دیتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ہم ریکارڈ کریں ایک انٹرویو اور آپ اپنی بات لوگوں کو بتائیں کہ اصل بات کیا ہے تاکہ یہ فضولیات ختم ہو سکے. سارا کچھ آپ کے بارے میں جو بنایا ہوا ہے نا. اچھا اسامہ بن لادن نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ یہاں پر آ گئے.
ٹھیک، اور اس پر خاموشی چھا گئی. اس کے بعد ہو گیا 9/11. اچھا آپ نا اس کے بعد انہوں نے 4 صفحوں کا خط لکھا جارج بش کو مئی 2001 میں، سپٹمبر سے پہلے، کہ طالبان جو ہیں انہوں نے پاپی ختم کر دی. ایک یہ آدمی تھے وہ، دیکھیں آپ دہشت گردی کے خلاف بھی تعاون کر سکتے ہیں، کمیونزم کے خلاف بھی، تو آپ ان کو ساتھ لے کے چلو، آپ کیوں ضائع کر رہے ہو اپنی توانائی. جارج بش نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر 9/11 ہو گیا. انہوں نے 9/11 کے اوپر انہوں نے ایک اور امریکن ایمبیسڈر کو خط لکھا، یہ کیا وہ کیا، لیکن اس دوران ہوا یہ کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ایک دن ایک شخص آیا ان کے پاس وہی کارڈ لے کے جو ہم بن لادن کو دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ آئیں تو میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، تو آپ اب کریں انٹرویو. انہوں نے کہا اب تو نہیں ہو سکتا، اب تو دنیا مجھے مارے گی. صحیح ہے. لیکن انہوں نے ان سے چھوٹے چھوٹے کام لکھنے شروع کر دیے. وہ انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے ایک بینک اکاؤنٹ کھلوا دو، یہ کر دو. پھر اس کے بعد اس نے ان کو کہا کہ میرے پاس $2 لاکھ پڑے ہوئے ہیں، میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اس میں اپنے انویسٹمنٹ کر لیں، آپ کا کاروبار. انہوں نے کہا نہیں، میں $2 لاکھ میں نہیں لوں گا، واپس انکار کر دیں. اس کے بعد یہ کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ٹی وی پہ خبر دیکھی. اچھا ان کا بیٹا ان کے ساتھ کام کرتا تھا، عزیر، وہ آتا جاتا تھا امریکہ، آتا جاتا تھا، گارمنٹس کا یہ کرتے تھے بیچنا. وہ چلا گیا امریکہ. تو انہوں نے خبر دیکھی تھی، ایک دیکھا کہ خالد شیخ محمد جو ہے وہ پکڑا گیا. تو انہوں نے ایسے دیکھا تو کہا یہ تو وہی بندہ ہے جو میرے پاس وہ کارڈ لے کے آیا تھا. اچھا وہ خالد شیخ محمد جب پکڑا گیا تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان کے بیٹے کو، عزیر کو پکڑ لیا امریکہ سے. اب انہوں نے ٹرائی کی کہ میں بیٹے کو ملوں، بتاؤں کہ یہ صورتحال ہے. اب انہوں نے وہاں پر اپنے پارٹنر سائن کا یہودی، اس کو کہا کہ میری کوئی مدد کرو. اس نے کہا تم بینکاک آ جاؤ، میں پاکستان نہیں آتا ہوں، مسئلہ ہو جائے گا. یہ بینکاک پہنچے ہیں. انہوں نے بینکاک ایئرپورٹ پہ ان کو اٹھا لیا گیا. ایک کارڈ دینے کے جرم میں 18 سال اس شخص نے. اچھا ابھی ان کی رہائی کا کیا پروسیس؟ اب تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ان کا چھوڑ دیں، اس لیے کہ کوئی چارج نہیں بنا. ایک کارڈ دینے کے چکر میں 18 سال. ایک چارج نہیں بنا. دنیا کی بدترین حکومت خانے میں جہاں اتنا تشدد، اس کے تشدد کی کہانیاں جو ہے اس سے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک کارڈ یہ ہے مشکلوں کے شکار. چلیں یہ ہے انسانیت کے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے جہانگیر خان ترین صاحب کی نئی موو کا اور اس کے اثرات کیا ہونے والے ہیں. کیا واقعی عمران خان صاحب کے لیے جہانگیر خان ترین صاحب خطرہ بننے جا رہے ہیں؟ بات کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں کچھ ایسی ہلچل کی جو ہلچل مچائی ہے. جہانگیر خان ترین صاحب نے ایک الگ اپنا گروپ بنانے کا اعلان کیا ہے، صوبائی اسمبلی پنجاب میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی. 8 اراکین ہیں جو کہ قومی اسمبلی میں ہیں. 31 اراکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی میں جہانگیر خان ترین گروپ میں شامل ہیں. آج جہانگیر خان ترین صاحب نے اس گروپ کے حوالے سے کیا کہا، اپنی اسٹریٹجی کیسے واضح کی، وہ ذرا سن لیں. اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب. حکومت نے جو ہمارے گروپ کے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ انتقامی کارروائیاں شروع کر دی، ان پہ دباؤ ڈالنے شروع کر دیے. ان کے جو افسروں کے تبادلے رائٹ لیفٹ شروع ہو گئے. میرے عشائیے میں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب اپنی آواز اٹھائیں گے پنجاب کی اسمبلی میں. تمام ذمہ داری اس کی ہے پنجاب حکومت پہ، ان کے رویے پہ جو بالکل غلط رویہ تھا. تو یہ کھڑے ہو کے اب انہوں نے اسمبلی میں اپنی بات کرنی ہے. انہوں نے سردار سید اکبر خان نعمانی صاحب کو نامینیٹ کیا ہے کہ وہ اسمبلی میں اس گروپ کی ترجمانی کریں گے. کارروائیاں جو ہیں بند کریں. یہ گروپ اپنی آواز ضرور اٹھائے گا. ہم سب اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہو کے اس کا انتقامی کارروائیوں کا مقابلہ کریں. جی اپنا سہیل وڑائچ صاحب، آپ نے بات سنی جہانگیر خان ترین صاحب کی. ایک طرف تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں تھے اور رہیں گے، ساتھ اپنی آواز بھی اسمبلی میں بنا رہے ہیں اور ساتھ آواز بھی بلند کرنا چاہ رہے ہیں. الگ الگ گروپ کے انہوں نے اناؤنس بھی کیا کہ یہ نمائندگی کریں گے اسمبلی میں. تو کیا واقعی جہانگیر خان ترین صاحب عمران خان صاحب کے لیے ایک ریئل خطرہ بننے جا رہے ہیں؟ کوئی حکومت کو کوئی خطرہ ہے اس گروپ کے بننے سے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ ترین صاحب کو جانتے ہوئے یہ ان کا جو اعلان ہے یہ کوئی بہت ہی سوچا سمجھا ہے، اور ظاہر ہے اس کا مطلب ہے حالات کروٹ لے رہے ہیں. یہ اب انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف، پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کے خلاف جو جن اقدامات کا اور گروپ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ بیرونی حالات جو ہے وہ کروٹ لے رہے ہیں. اب وہ جو کہا جاتا تھا کہ سب ایک صفحے پر ہیں، شاید وہ صورتحال نہیں رہی. اور ترین صاحب ان معاملات کو سمجھنے میں بہت ہی سمجھدار ہیں.
اور وہ ہمیشہ سے تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب کرنے والوں میں اور اس کے ذریعے مذاکرات کرنے والوں میں شامل تھے. اچھا سہیل صاحب، آپ نے لفظ استعمال کیا کہ بیرونی حالات کروٹ لے رہے ہیں. یہ بیرونی حالات سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیا انٹرنیشنلی کوئی چیزیں چینج ہونے جا رہی ہیں عمران خان صاحب کو؟ اس حوالے سے کوئی خطرہ ہے کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا بتائیے. جی میرا خطرہ، میرا جو اشارہ ہے وہ ہے پاکستان کے بیرونی پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں. اور ایسے لگتا ہے کہ پہلے جیسے یہ کہا جاتا تھا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک صفحے پر ہے اور اس لیے کوئی خطرہ نہیں تھا حکومت کو. اچھا ایک تو یہ کہ صفحہ پھاڑ دیا گیا ہے، کوئی نیا صفحہ تحریر ہو رہا ہے، لگتا تو یہی ہے. ایک بات تو اچھا یہ امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے کہ پنجاب پہ انہوں نے فوکس کیا ہے. اب پنجاب میں سہیل بھائی صاحب 2-3 آپشن میں آپ کے سامنے جو مجھے نظر آتی ہیں، آپ بہت زیادہ سینئر تجزیہکار ہیں اور بہت سیاست کو سمجھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بجٹ کا انحصار کیا جائے، نو باڈی شوڈ گورن دا ہاؤس، آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ نون لیگ ایک طرف ہو جائے، کاف لیگ ایک طرف ہو جائے، پی ٹی آئی سے یہ نکل جائے تو کوئی بندہ بھی گورن نہ کرے گا، تو ایک آٹومیٹک ریزولوشن. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی یا پنجاب حکومت کی ریزولوشن جو ہے ان کا مقصد ہوگا تاکہ یہاں سے تو ایک پتہ صاف ہو مکمل طور پہ؟ میرا خیال ہے کہ جب بھی اس حکومت کو، وفاقی حکومت کو گرانے کا کوئی منصوبہ بنے گا تو اس کا آغاز پنجاب حکومت سے ہوگا. تو یہ ہے کہ 33 لوگ ہیں ترین صاحب کے ساتھ، یہ بہت بڑی اسٹرینگتھ ہے. اور قومی اسمبلی کو 8 ہیں صرف. تو اگر 33 ارکان اسمبلی کا گروپ ہو، کاف لیگ ہو، پھر نون ہو، پھر پیپلز پارٹی ہو، تو یہ تو سارا میدان تو تیار ہے. سوال یہ ہے کہ انہیں متحد کرنے والا کون ہوگا اور انہیں کون اکٹھا بٹھائے گا. جس دن یہ اکٹھے بیٹھ کے اپوزیشن، ترین صاحب اور کاف لیگ، اس دن تو حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا پنجاب میں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس میں وقت لگے گا. لیکن یہ معاملہ ادھر جانا شروع ہو گیا، یہ آغاز ہو گیا. اچھا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سارے گروپ علیحدہ بھی ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی گورن نہیں کرے گا میجورٹی آف دا ہاؤس پر اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا، جو کہ ظاہر بات ہے ابھی چند دنوں کی بات، 2-3 ہفتے کی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس اگر وہ نہیں لے پاتا کسی طور پر، اس کے بعد بھی اگر، تو ختم ہوگی گورنمنٹ، آٹومیٹک ڈیزالو ہو جاتی ہے نا جی. تو یہ تو ہفتوں کی بات رہ گئی ہے اپنا سہیل صاحب. میرا خیال ہے کہ اسی لیے یہ دباؤ ڈالا گیا ہے کہ اس طرح کی اسٹریٹجی ڈیوائز کی جائے گی. ابھی تو ظاہر ہے یہ اسٹریٹجی کیا ہوگی یہ تو نہیں پتا، لیکن ڈیفینیٹلی اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی ہوگی کہ گورنمنٹ کو فرسٹریٹ کیا جائے، گورنمنٹ کو آئسولیٹ کیا جائے، یا ڈیزالو کرنے کی طرف کوشش کی جائے، یا کم از کم دباؤ ڈالا جائے. ان میں سے کوئی 4 سٹنڈوں میں سے کوئی ایک تو ضرور استعمال کیا جائے. اچھا دوسری طرف بلوچستان میں بھی حالات جو ہیں، خبریں ہیں اسی قسم کی، کیونکہ وہ بھی بڑی فرجائل قسم کی گورنمنٹ ہے اور وہاں تو کان پکڑ کے سیدھا کر کے ایک لائن میں کھڑا کرنا بہت آسان ہے، جس طرح کے ممبران وہاں پر آ چکے ہوئے ہیں. تو اگر یہ 2 گورنمنٹ چلے جاتی ہیں تو پھر تو 2 کناروں کی گورنمنٹ رہ جائیں گی، ایک پی ٹی آئی کی اور ایک اپنا اس کی سندھ کی. تو اس کے بعد کا سینیریو کیا سمجھتے ہیں آپ فیڈرل گورنمنٹ میں؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ 2 گورنمنٹ جو ہیں ان کو خطرہ ہوتا ہے یا یہ 2 گورنمنٹ ڈیزالو ہوتی ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ تو پھر بہت کمزور رہ جائے گی. ٹھیک ہے. اور پھر وہ ایک دھکے کی مار ہوگی. اور جس دن پنجاب گورنمنٹ چلے گی، آپ کیوں سمجھیے کہ آدھی فیڈرل گورنمنٹ چلے گی. بالکل. اچھا کچھ صلح کی کوششیں بھی کسی طرف سے ہو رہی ہیں؟ جیسے پہلے ہم نے دیکھا کہ ملاقات کروائی گئی وزیر اعظم سے، گروپ کے یہی راجہ ریاض صاحب جا کے ملے اور بھی اراکین اسمبلی تھے. اب چونکہ اب بالکل کلیئر سٹانس آ گیا، اب تو گروپ بنانے کی بات ہو گئی، تو اب ظاہر مصالحتی جو قوتیں ہیں وہ بھی میدان میں ہوں گی. کوئی ایسا لگتا ہے کہ بجٹ سے پہلے ان کا کوئی پیچ اپ بھی ہو جائے؟ نہیں، مصالحتی کوششیں تو ہو رہی ہیں. ترین صاحب اس حد تک تو کامیاب رہے ہیں، تو جو آن سلاٹ تھی ان پر وہ رک گئی ہے. لیکن ظاہر ہے ترین صاحب کا صرف مقصد صرف یہ تو نہیں ہے، یہ ثابت ہو گیا کہ وہ صرف اپنے خلاف انتقامی کارروائیاں روکنا چاہتے ہیں یا احتساب روکنا چاہتے ہیں. ان کا سیاسی ایجنڈا ہے اور وہ آگے سیاست میں لے کے جانا چاہتے ہیں اپنے گروپ. اور میرا خیال ہے ان کا یہ رول ہے. یہ فارورڈ بلاک بنانے سے خاص ظاہر ہو گیا ہے کہ ان کا آگے سیاسی ایجنڈا ہے اور وہ اپنا کوئی سیاسی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. اچھا سر صاحب، میں ایک ہوتی ہے فوج کی لنگر گپ، ایک ہوتی ہے بیوروکریسی کی. بیوروکریسی کی اس وقت یہی ہے کہ اس سارے حالات کو بگاڑنے کے اندر
اتنا سیاستدانوں کا اور باقی لوگوں کا کام نہیں ہے جتنا کہ ایک 3 کا گروپ جو ہے، بلکہ اس کو ایکسٹینڈ کر لیں تو 5 کا بیوروکریسی کا گروپ ہے، ساتھ اس کے 2-3 ادھر ادھر کے باہر کے لوگ ملا کے، جنہوں نے اس سارے معاملے کو عمران خان کے لیے ایک دلدل بنا دیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ جو ترین کے خلاف کارروائی سے لے کے آپ جتنے بھی معاملات دیکھیں گے جن میں گلزار صاحب کا قائم رکھنا، محمود خان اچکزئی کا قائم رکھنا، اگر اس سارے کے پیچھے دیکھیں تو سوائے ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو کہ کچن کیبنٹ ہے عمران خان صاحب کی، وہی چلا رہا ہے ملک کو، اور باقی وہ کسی کی بات سن نہیں رہے۔ اچھا، اس کچن کیبنٹ میں سہیل صاحب کوئی الیکٹڈ آدمی نہیں ہے، یہ بڑی المیہ کی بات ہے۔ جی ہاں، وہ ظاہر ہے پھر وہ کیونکہ الیکٹڈ آدمی نہیں ہوتے، ان کی سوچ بھی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ الیکٹڈ آدمی کی سوچ جو ہوتی ہے وہ انکلوسیو ہوتی ہے، اور جو بیوروکریٹ ہے اس کی سوچ ایکسکلوسیو ہوتی ہے، تو اس سے بھی بڑا مسئلہ جو ہے وہ آگے جا کے بن جاتا ہے، اور وہ بن گیا ہے کہ اب یہ گورنمنٹ از ٹو ایکسکلوسیو، انکلوسیو نہیں ہے۔ جو فیڈرل کیبنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں شریک نہیں کیا جاتا مشوروں میں۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ سارے سنیرو، پنجاب کی آپ نے بات کی، اگر پنجاب میں تبدیلی آتی ہے تو آدھی پی ٹی اے کی گورنمنٹ جو ہے وفاق کی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کی حمایت اور ان کی گو ہیڈ کے بغیر یہ سارا کام ممکن ہے؟ مجھے تو یہ پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی بھی ان ہاؤس چینج کے جو ہیں وہ حق میں نہیں ہیں، اور وہ نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اگر ان ہاؤس تبدیلی آنی ہے تو اس کے لیے تو اس کا مطلب ہے جہانگیر خان ترین صاحب 10 لوگ اور اپنے ساتھ لے آئیں، تو پھر بھی کوئی عمران خان صاحب کو خطرہ نہیں ہے پنجاب میں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کی دونوں باتوں کا جواب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو بھی تبدیلی آئے گی اس سے پہلے نواز شریف کا ضرور عندیہ لیا جائے گا، اور جو شہباز شریف باہر جا رہے تھے، میرا خیال ہے کہ جہاں وہ اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں ڈیفینیٹلی یہ معاملات بھی اپنے بھائی سے ڈسکس کریں گے۔ اور ظاہر ہے جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ان کا مطالبہ ہے الیکشن، تو الیکشن ہونے سے پہلے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا۔ الیکشن ہونے سے پہلے حکومتیں ختم کرنی پڑیں گی تبھی الیکشن ہوں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نو کانفیڈنس ہو کوئی، نہیں تو پھر 5 سال پورے کریں گے، پھر 5 سال کے بعد ہی الیکشن ہو۔ اچھا، ایک اور جسے کہتے ہیں تھیوری جو ہے وہ جسے کانسپریسی تھیوری کہہ لیں یا ویسے تھیوری کہہ لیں، یہ چل رہی ہے کہ اس طرح کا کیوس پیدا کر دیا جائے سارے کہ کسی بھی طور پر بھی الیکشن جو ہیں ایک ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر چلے جائیں، اور اس دوران ایک انٹرم جو ہے ایسی گورنمنٹ آ جائے اور ان ساروں کو راضی کیا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی چیز بھی ہے سلیوز کے اندر؟ ہو سکتا ہے جی، اس کی ریزن یہ ہے کہ اوریا صاحب آپ تو انٹرنیشنل حالات کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اس وقت افغانستان کی جو گیم ہے وہ ایک خاص سکلز پہ پہنچ گئی ہے، اور اس وقت پاکستان کا رول بڑا کروشل ہے۔ دوسری طرف ہمیں یہ بھی علم ہے کہ پاکستان اور بھارت کے معاملات بھی اندر ہی اندر کچھ معاملات چل رہے ہیں، اور جس میں سعودی عرب اور باقی دنیا کے ممالک بھی دلچسپی لے رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی ایسے رول میں جس وقت دنیا دلچسپی لے رہی ہوتی ہے، اس وقت پاکستان کے اندرونی حالات میں جو بھی کروٹ ہوگی وہ اس ان لائن وتھ انٹرنیشنل سچویشن ہو، اور انٹرنیشنل سچویشن ڈیمانڈ یہ کرتی ہے کہ پاکستان میں امن ہو، پاکستان فلی امریکی فوجوں کے انخلاء کی جو ہے وہ سپورٹ کرے، اور کوئی ڈسٹربنس نہ پیدا ہونا دے۔ اچھا، یہ تو بالکل ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، فرمائیں جی۔ جی نہیں ٹھیک ہے، آپ فرمائیں۔ نہیں، میں اس کے لیے ایک سوال بڑا عجیب و غریب سا ہے، آپ ظاہر بات ہے آپ کافی ڈیپتھ سے انالیسس کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک اور فیصلے کن مرحلے پہ کھڑا ہے کہ کیا وہ مکمل طور پہ چین اور روس اور اس بلاک کے اندر جائے گا کویت کے مقابلے میں، یا وہ ایک مکمل طور پہ امریکہ کے ساتھ اپنے پرانے 70 سالہ تعلقات کو اسی تنخواہ میں کام کرتا رہے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے پاکستان کی انتظامیہ کے لیے بھی۔ میرا خیال ہے جو موجودہ رجیم ہے اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، وہ تو امریکہ کے ساتھ چلنے پہ میرا خیال ہے راضی اور مطمئن ہے، اور کافی حد تک انہوں نے امریکہ کو مطمئن رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک، یہ بات صحیح ہے جی۔ بہت بہت شکریہ جی سہیل بھائی صاحب، بہت شکریہ جی سہیل صاحب، ہمیں تجزیہ دے رہے تھے صورتحال کا، جہانگیر خان ترین صاحب کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے، یا سب اچھا کی ہے، لیکن بہرحال جو بات
उनकी देखिए है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आएगी मेरा जहाँ तक ताल्लुक ऐसा समझता हूँ सर, बाकी तो मर्जी हो जाए, क्योंकि अगर वो 30 बंदे लेके इधर हो जाते हैं तो आप इमरान वो सुल्तान साहब नहीं 29 बंदे लेके इधर हो रहे हैं, लेकिन साथ कह भी रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ में हैं और रहेंगे। रहेंगे, ठीक है ना, लेकिन अगर वो बजट पास नहीं होने देते तो ये हुज़ार तो साहब उनकी की स्ट्रेटजी, ये तो मेरा ख्याल है कि दबाव का एक हथकंडा है हुज़ार कि साहब की बजट गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी ना उससे। बिल्कुल हो सकती है। इसका मतलब खत्म होगी तो इसका मतलब अगला कोई बंदा भी इस काबिल नहीं होगा कि वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो सके, अनलेस के वो सारों को मिलके इन वोट, ये अगर वोट ना दें और कोई बंदा इलेक्ट ना हो तो इसका मतलब है कि पंजाब असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। उसके बाद नो बॉडी गवर्न्स दी मेजॉरिटी ऑफ द हाउस तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। इसका अगर वो असेंबली डिसॉल्व होगी तो यहाँ तो इलेक्शन आ गए, फिर उसके बाद वहाँ इलेक्शन आ गए, और उसके बाद 2 असेंबलियां अगर कह देती हैं कि हम नहीं डिसॉल्व होते तो ये मुल्क कन्फ्यूजन में हो गया। फेडरल गवर्नमेंट ये तीनों के इलेक्शन तो नहीं कराए जा सकते कि एक कोने पे 2 असेंबलियां वहाँ खड़ी होंगी। इस कन्फ्यूजन में वो सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन, और ये भी बड़ा फैसला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने चीन के पास जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, या आप चीन के साथ मोहित यूसुफ साहब के एडवाइजर लगने से सोहेल मरेज साहब की बात बड़ी सही साबित हो रही है कि हम अमेरिकन लाइन को टो कर रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिकन लाइन सक्सेसफुल होगी अफगानिस्तान की सूरत हाल में कि नहीं होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए। चले जी देखते हैं होता क्या है और क्या लाइन हमने इख्तियार करनी है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो गया है। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आप खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।